الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن قسمنا بينهم معيشتهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے تقسیم کی ان کے درمیان، یعنی انسانوں کے درمیان معیشت کو، ان کی معیشت اسباب زندگی، گزر بسر کی جو چیزیں ہیں، رہن سہن کی، مال و متاع، اسباب و ذرائع، تو زندگی گزارنے کی جو کچھ چیزیں ہیں وہ ہم نے ان کے درمیان تقسیم کی۔ یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ عام طور سے ذہن مال کی طرف جاتا کہ مال کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، تو اسی کو رکھ لو، چلو ہم نے مال کی حیثیت سے کسی کو زیادہ مال والا بنایا، کسی کو کم، اور کسی کو بہت تھوڑے مال والا بنایا۔ پہلا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ اللہ خود فرماتے ہم نے یہ تقسیم کی۔ اس لیے شروع ہی سے انسان کا مائنڈ سیٹ اپ یہ رہنا چاہیے کہ ہم آتے ہوئے کچھ بھی نہیں لائے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں تمہارے ماں کے پیٹوں سے نکالا۔ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ انجینئر انجینئرنگ نہیں جانتا تھا، ڈاکٹر ڈاکٹری نہیں جانتا تھا، کسان کاشتکاری نہیں جانتا تھا، تاجر بیپار کرنا نہیں جانتا تھا، عالم علم نہیں جانتا تھا، حافظ اسے قرآن یاد نہیں تھا۔ بہرحال جو بھی ہے، ہم نے تمہیں تمہارے ماں کے پیٹوں سے نکالا جب تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ پھر اللہ نے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، غور کرنے کے لیے دل دماغ، ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے اور پھر اپنی اپنی فیلڈ میں وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو ابتدائی حالت بھی سب کی ایک ہی، کچھ بھی نہیں لے کر آئے۔ انتہائی حالت بھی ویسی، جاتے ہوئے کچھ بھی نہیں لے کر جاتے، بدن کے کپڑے بھی اتار لیے جاتے۔ یہ مہربانی ہے کہ کفن پہنا کر بھیجتے، ورنہ جس طریقے سے دنیا میں آیا تھا برہنہ، ایک کپڑے کا تار بھی بدن پر نہیں تھا، اسی طرح جانا تھا۔ لیکن یہ شریعت کی کرم فرمائی مہربانی ہے، کفن میں بھیجا جاتا ہے۔ تو اب انسان ابتدا کو انتہا کو سوچ لے، اب بیچ کی جو زندگی ہے اس میں کمی بیشی ہے، اپ ڈاؤن ہے۔ اب اس کو سوچ لے، اسی کے لیے اللہ خود شروع میں فرما دیا نحن قسمنا، ہم نے تقسیم کیا۔ تو اللہ کی یہ تقسیم ہے۔
اب جو بندہ اس پر راضی رہے گا اللہ بھی اس سے خوش رہیں گے اور خود وہ بھی خوش رہے گا. ورنہ دیکھنے کو سب ہائی کلاس دکھتے، ٹپ ٹاپ دیکھتے، بہت بھاری دکھتے کیا، لیکن کسے دیکھے تو بھی ایک ایک لائن کی پریشانی رہتی. خالی مال کی پریشانی ہے ویسا نہیں. غریب کو مال کی پریشانی ہے، مالدار ہے تو اسے اہل و عیال کی پریشانی ہے، بیوی بچے فرما بردار نہیں ہے. بڑا منصب والا ہے تو اسے جان کی کیا ہو جاتا ہے کہ کون کیا کرا جاتا ہے کہ سمجھ گئے کیا، ہیبت رہتی ہے کہ نہیں. کہ آگے پیچھے سب گن میں نہ چلتے کیا، ادھر بھی ادھر بھی. کیا کھانا اگر تو بھی ڈاکٹر نے ٹیسٹ کر کو دینا. اب وہاں کیا زندگی دی وہ، ایک گھٹ پانی پینے نہیں، ایک لقمہ کھانے نہیں. فقیر دیکھو کیا ملا وہ کھاتا ہے کہ نہیں. کی ادھر کا بھی کھاتا، ادھر کا بھی کھاتا، جھاڑ کا بھی کھاتا، کھیت کا بھی کھاتا، کچا بھی کھاتا، پکا بھی کھاتا ہے کہ نہیں. کی کوئی سا پانی ملے پیتا، اسے کیا بھی نہیں. اب بڑا آدمی ہوگا تو ٹیسٹنگ کرنا ہر وقت کہ ان کیا ملا دیالتے کی، کون کیا کرالتے کی. یا اللہ، ویسا سب کو پریشانیاں ہیں چھے نہیں کر کے نہیں. کیا بہشت جا کے کارے نہ باشد، کسے را با کسے آزارے نہ باشد. جنت ہی وہ جگہ ہے جہاں کسی بھی کام نہیں. فیروز بھی کو آپٹیکل کی دکان جانے کی نہیں، شہنشاہ کو اس کی دکان جانے کی ضرورت نہیں، کہ یہ انجینئر کو انہوں جو ہے آئی ٹی انجینئر آفس جانے کی ضرورت نہیں، کھیتی باڑی والے کو کھیتی جانے کی ضرورت نہیں، کیا بھی نہیں. سمجھ گئے، کچھ بھی کام اتنی. اور وہاں کسے را با کسے آزارے نہ باشد، کسی بھی کسی کو کوئی تکلیف بھی نہیں، کوئی کسی بھی تکلیف دیتا نہیں. یہاں کمپیوٹر ڈباتا، اس کی ٹانگ کھینچتا، کیا اسے نقصان پہنچاتا، اسے سپڑاتا، کیسا تو بھی اسے ڈباتا، اس کے نقصان ہونے رکھتا ہے کہ نہیں. کیے یہاں سب ہوتے رہتا، دیکھتے بھی رہتے، بولتے بھی رہتے، بھوگتے بھی رہتے، کرتے بھی رہتے. کیا کچھ نوجوان شہر کے سٹی کے دریا گئے گئے کیا کو دیکھو تو دریا میں بچے ڈبکیاں مارتے، جہاز چلاتے، وہ کپل بوٹ یہ وہ سب چلاتے. اب انہوں بیٹھ گئے کہتے اس میں بڑھیا کو چھوٹے چھوٹے بچے سب چلاتے ہیں. کیا اب انہوں پوچھے ان کو تم نے ڈر نہیں ہوتا کیا اس میں؟ نہیں ہوتا ایسا. یہ کہتا ہم یہ چلاتے ہی گئے. اچھا تمہارے بابا انہوں بھی یہ چلا لگتے گئے، ان کو ڈر نہیں؟ کیا بھی ڈر نہیں، انہوں بھی یہ چلاتے تھے. انہوں ہیں کیا کہتے نہیں کہہ کہتے، وہ کیسا آگا تو اس میں ڈب کو مرے گئے تھے. سمجھ گئے. وہ لوگ ان کو پوچھے تمہیں سٹی میں رہتے نا، گاڑیاں سب بھی چلاتے نا، تمہیں کاراں سب چلاتے نا، تم نے ڈر نہیں کیا کہتے؟ نہیں گیا کہتے. تمہارے بابا کیا کرتے تھے؟ ڈرائیور تھے کہتے. انہوں ہیں کیا کہتے نہیں کہتے. کیا ہوا کہتے ایکسیڈنٹ ہوا. ویسا انہوں بھی ڈوبتے مرتے، انہوں بھی ڈوبتے مرتے. دنیا ویسی ہے، سب کو کیا نہیں کیا پریشانیاں ہے. کیا ایک بادشاہ کی طبیعت خراب ہوئی کہتے سب بھی پریشان، پورا کیبنٹ ہلگا، کیا ہوگا کیا ہوگا کرو. سب کو دکھاتے ہیں، سب کا علاج کراتے ہیں، کیا بھی ہوتا نہیں ہے. بادشاہ کی پریشانی ہیبت. کیا آخر ایک حکیم صاحب ملے گئے، انہوں پورا دیکھ بھال کو لگتے بادشاہ کو کیا بیماری بھی نہیں ہے کیا، لیکن اتنی بات ہے علاج بہت آسان. کیا کہتے کون سے تو ایک ایسے آدمی کو دھنو، اسے جا پکڑو جسے غم نہیں رہنا. کیا نہیں رہنا؟ کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں. ایسے آدمی کو پکڑ کو اس کا ایک جوڑا لے کو بادشاہ کے بنا ڈالو، بادشاہ بے غم ہو جاتا. کیا ہو جاتا؟ غم نہیں سو ہو جاتا. پوری پریشانی اس کی دوڑ جاتی، بھاگ جاتی ہے. وہ بولتے ہی وزیران بھی مشیران بھی سب خوش ہو گیا. ابا اتنا آسان علاج ہے کیا؟ بادشاہ کو ایک جوڑا 1000 جوڑے دینے والے رہیں گے کیا؟ وہ کیا بڑی بات کر کو صبح ہی نکلے. سمجھ دے گیا. ایک آدمی کو پکڑے،
ارے تو برابر دکھتا رہے، کریکٹ آدمی ہے رے، بادشاہ کو ایک ضرورت ہے رے، ہو کیا، ارے وہ کیا کہ ایک جوڑا ہونا رہے تیرا، بادشاہ دیتا ہے، یہ کیا 10 دے توں کیا کہتے، ارے لیکن کیا کہتے ہو، غم نہیں رہنا کہتے، وہ ایک پوچھتی نہیں تمہیں، میری جورو بیمار پڑتی، انہیں اٹھ گئی تو بیٹی جا کے اسپتال میں جمتی، انہیں ڈسچارج ہو گئی تو اماں جا کو جم جاتے، پیچھے چھوٹے نہیں سکتا، کون دیکھے تو بیمار پڑ لگو تھی، یہ ہوگا میرا کیا کہتے، ارے رے یہ کیا رے نکو بات جا، ویسا ایک آدمی پکڑتے ہیں، ایک دکان میں دیکھتے ہیں، انہیں برابر کا آدمی ملے آگا تو کہا ایک دکان والے جا پوچھا، برابر دکھتا ہے تو پرفیکٹ آدمی ہے، اچھا دیندار بھی معلوم ہوتا ہے رے، کیا ایک جوڑا دے رہے بادشاہ کو، طبیعت ایسی ہے اچھا ہو جاتا ہے، کہتے بادشاہ تجھے خوب دیں گا بادشاہ ایسا، کہتے کیا نہیں رہنا، کم نہیں رہنا، تو کہیں کو بولے بے پارنگ کا یہ حال ہے، واہ ہوگا، سننے میں ہاتھ رکھا تو مٹی ہو جاتا ہے، کون سا بے پر ہاتھ کو آتا نہیں ہے، سب بھی کر کو دیکھ ڈالتا ہوں، ایسا حال ہوگا، ارے جا رہے گئے چھوڑ دے، اس کے بعد بڑی دکان دکھی، یہ جیولرس کر کو، اب سونے ہیرے جواہر، ارے کریکٹ پارٹی ملے، ارے بھاگ گئے، ہاں گئے تو بھگ کر کو زیوراں ہاراں یہ وہ سب ہی، انہیں بھی گورا گمٹا موٹا تازہ، ادھر بھی دیکھے تو نوجوان گورے گورے سب ہی، برابر کا پارٹی ملے، رہے گا جاگ پکڑے گئے اس سے، بادشاہ کو ایک جوڑا ہونا کہتے، تجھ کریکٹ دکھا رہے، تجھ پرفیکٹ دکھا رہے، ہم نا ایک جوڑا دے ڈال رہے، لیکن تو غم نہیں رہنا آگیا کہتے، کیا وہ بولتے ہی انہیں ٹھنڈا ہوگا کہتے، ٹھنڈی سانس لیا کہتے، کھیرے ہمیں کیا پوچھ ڈالے تجھے، کی اتنا پریشان ہو جاتا ہے تو کیا ہے، ایک جوڑا پوچھے نا، زیورنگ دکان رکھا ہے تو تیگا ڈرگاس تو کہتے، ویسا کیا بھی نہیں صاحب، سنو میری دل کی داستان سنو، اب سنانا شروع کریں، اللہ مجھے سب بھی دیا، دولت دیا، عورت دیا، بہت اچھی نیک بیوی تھی، بہت خوبصورت تھی، بہت اچھی تھی، بیمار ہوئی ایسی ہوئی، ایک دم نا امیدی ہوگی مجھے، اب نا امیدی ہوئی تو چلے گی رہے انہیں ہاتھ سے، اگر سمجھ گا میں، لیکن قسم کھا لیا میں اسے چھوڑ کر رہتا نہیں، اس کے علاوہ کس کے ساتھ بھی رہتا نہیں، میں ایسا کر کو میں دوسری زندگی کس کے ساتھ بھی جیتا نہیں کر کو، میں نامرد بن گا، میں کیا میری طاقت سب ختم کر ڈالا، وہ اللہ کا کرنا یہ ہے، انہیں مرتی جینا شروع ہوگی، اچھی ہوگی، صحت سے ہوگی، اب دیکھے تو یہاں جمتا نہیں ہے، میں ساتھ دے نہیں سکتا ہوں، انہیں پریشان ہوتی ہے، اب دیکھے تو یہ جتنے بھی نوجوان بچے لوگ آنسو بھی میرے بچے کر کو بولتی، یہ دیکھے تو کس کے بچے ہی گئے، ارے کیا رے واہ، ایسا دیکھ لو سٹی پورا پار کر لگو، اخیر میں ایک ندی کے نے گئے، وہاں ایک جنا دکھا برابر کا، اب وہ پڑوے میں بڑھیا کو گیتاں گالا کو پاواں ہلالا کو پانی میں یہ پڑ لگو کیا کہ کچے کیا اچھا مزے میں ہے، مست مگن ہے، اسے جاگ پکڑے کہتے برابر کا پارٹی میں یار تو ہے رے ہمارے ہاتھ کا آیا، با ایک جوڑا بادشاہ دینا، با کیا بادشاہ تجھے کیا کیا دیں گا کہ معلوم نہیں، تیری قسمت جاگ جائیں گی، تیری حالت نہیں رہیں گی، کہا کو سنا ہے اسے پورا، انہیں سب بھی سن لگ بولا کرتے، صحیح بھی تمہیں بولتے ہیں سو میری حالت ایسی ہے، اللہ کے فضل سے میں کیا بھی غم نہیں سو ہوں، بے غم ہوں بالکل، اللہ مجھے غم سے پاک رکھا، دل سے بھی کیا بھی پریشانی لگی، میری مجبوری کیا کرتا تمہیں جوڑا مانگتے، جوڑا نہیں ہے، لگوٹ پر لکھو گیا، میرے پاس جوڑا نہیں ہے، اسے لگوٹ پر لکھو میں کیا کہتے، وہی سا ہے قصہ، دنیا پوری ایسی ہے، سمجھ رہے، اس لیے کہاں گئے تو بھی پریشانیاں ہیں چھ، سب کو بڑی ہے چھوٹی ہے، سما کی ہے نہیں پیچھے کی ہے، ویسا۔ اب سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بہت عجیب و غریب باتیں ارشاد فرمائے، اللہ اکبر، ایسا نہیں کہ خالی مال والے ہیں تو مال کے ذریعے سے ہی وہ نیکیاں کماتے ہیں، اللہ سے قریب ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اگر اللہ کی تقسیم کسی کے حق میں کم ہے
مال اگر کم ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ فرما رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، قربان جائیں، فرمایا میرے دوستوں میں بہت زیادہ قابل رشک میرے نزدیک وہ مومن ہے، میرے دوستوں میں میرے ساتھ رہنے والا وہ ایمان والا قابل رشک تو جسے دیکھ کر اللہ ہمیں بھی ایسے رہتے تو اچھا تھا نا، ہمیں بھی ایسے رہنا تھا نا، ایسا اسے بولتے قابل رشک۔ جو سبک بار ہو یعنی بالکل ہلکا، دنیا کے ساز و سامان کے لحاظ سے، مال و عیال کے لحاظ سے بہت ہلکا پھلکا، کیا اب اتنی کیا۔ ایک بار ایک فقیر بھی ایک امیر لڑ لیا کرتے کیا، وہ فقیر کو پوچھا تو کیا بھی دیا نہیں انہیں، تو کیا موت مریں گا رہے کیا کہتے، تو کیسا مرتا ویسا مرتے ہوئے کیا کہتے، کیا ایسا باتیں بڑھتے بڑھتے بیٹا یاد رکھ کے اتنی دنیا رکھ لکھی نہیں کیا، پل سے رات میں اللہ کھڑا کر ڈالتا، سب کی جھڑتی لیتا، پورا ایک ایک کا حساب لیتا کا، پورا حساب تو دیکھو وہ پار کر کو جانا، جب تک بیٹا جلتے رہتا دیکھ تو کیا کہتے ہیں۔ انہیں ادھر سے پوچھا تو رہے گا تو مجھے کیا ہے، مجھے اللہ پوچھا کیا رے دنیا میں کیا رکھا کیا کھائے گا، تو میں جاتے آتے دال روٹی کر بول چل جاتا ہوں، تج میرا قصہ ختم ہو گیا رے، تو کھڑ جا پورا جواب دے، چکن کباب کھایا، یہ کھایا، تندوری کھایا، روسٹ کھایا، گریوی کھایا، آئس کریم کھایا، جوس پیا، سب بول لکھ رہے، جب تک جل لکھ رہے تو کیا کہتے سمجھتے گا وہی سا۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساز و سامان کے لیے بالکل ہلکا پھلکا، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن سنو نماز میں اس کا بڑا حصہ ہو، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اسے نماز کا وافر حصہ دیا، خوب نمازیں پڑھتا، خوب فرائض بھی نوافل بھی سب، اور اپنے رب کی عبادت خوبی کے ساتھ اور صفت احسان کے ساتھ کرتا ہے، اللہ اکبر، خوب اچھی عبادت کرتا، خوب اچھی اطاعت کرتا اور دل لگا کر کرتا۔ اور کیا ہے اس کی اطاعت و فرما برداری، اس کا شعار اللہ کی فرما برداری، 100% اللہ کی بات مانتا، پورے دین پر چلتا، پوری شریعت پر چلتا، اور اتنا سب کرنے کے باوجود اور یہ سب کچھ اخفاء کے ساتھ اور خلوت میں کرتا ہو، بالکل کسی کو معلوم ہوتا نہیں، چھپ چھپا کر کرتا، کان خبر نہیں، کوئی نام نہیں، کوئی شہرت نہیں، اور وہ چھپا ہوا اور گمنامی کی حالت میں ہے، بالکل کسی کو معلوم نہیں، انہوں یہ انہوں وہ انہوں فلاں انہوں کچھ بھی نہیں، نہ دنیا کے لحاظ سے نہ دین کے لحاظ سے، بالکل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں ایسا سب ہے، تم ان لوگوں کے بارے میں کیا سمجھتے ہو، کہا صحابہ فرمایا یہ ایسے ہیں یہ ایسے ہیں یا رسول اللہ، جہاں جائیں گے کیا رشتہ پوچھے تو رشتہ دے دیں گے، سمجھتے ہیں، کہیں کوئی بات بولے تو سب لوگ سن لیں گے، ان کی تعریف ایسی کی ہے۔ یہ لوگ ایسے ہیں کچھ بات بولے تو کوئی سنیں گے نہیں، کہیں پیغام بھیجے تو نکاح کریں گے نہیں، یہ ایسے ہی یہ ایسے ہی کر کے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا معلوم، یہ بندے اللہ کے ایسے ہیں کہ اگر یہ اللہ کی ذات پر قسم کھا لیں اللہ ان کی قسموں کو پورا کریں گے۔ کیا سمجھ گئے تم ان کے بارے میں؟ ایسا سمجھ، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر یہ اللہ کی ذات پر قسم کھا لے اللہ ایسا کرو، اللہ ایسا کریں گے، تو اللہ ان کی قسموں کو پورا کر کے دکھائیں۔ اتنے کیا ہے پاورفل پرسنالٹیز رہتے اللہ کی نظر میں وہ لوگ، سمجھ گئے؟ اس لیے ایسے لوگوں کو معمولی نہیں سمجھنا، کیا جن کو اللہ تعالیٰ ایسے کمالات سے نوازتے، ایسی ایسی چیزیں ان کے پاس رہتی لیکن کسی کو معلوم ہی ہوتا نہیں۔ پروفیشنل لوگوں کا تو سب ٹپ ٹاپ رہتا، کیا اب عامل کا تو اتنے لمبے نامہ ڈالتا، عامل ہے کامل یہ فاضل یہ کامل کیا کی کدھر کی کا نامہ سب ڈالتا، علاج کو کہے گا تو بلا بھی ڈالتا، یہ ہونا وہ ہونا، اس کے بعد وہ لانا اس کے بعد وہ لانا، اتنے شفٹ ہے اتنے قسط ہے اتنے پیمنٹ آہی کر ڈالتا، سمجھتے کیا؟ یہ ایک امام صاحب ہوئے، ایسا کچھ کرتے تھے عملیات،
یہ ایک دن مسجد کو آئے، بہت غمزدہ ہیں، چہرہ سے بھی اتر گیا ہے، کیا بہت یہ ہو گئے ہیں ایک دم۔ وہ مسجد میں مؤذن صاحب بھی نہیں، خادم صاحب، جھاڑنے والے، حسیران اٹھانے والے، سمجھ گئے، معمولی بوڑھے میاں، معذور ہے، کیسے کمزور ایسے۔ انہوں نے پوچھ ڈالے، کیا حضرت بہت پریشان دکھتے ہیں نا، کیا کہ چہرہ سے بہت اتر گیا ہے نا، بہت ڈر گئے ہیں نا، ایسا ہے۔ ارے جا رے، تیرا کام دیکھ جا، تجھے کیا ایسا۔ پھر نہیں حضرت، مجھے بہت یہ ہے آپ کی صورت دیکھ کر، آپ کا چہرہ دیکھ کر، کچھ بولے تو ہمیں تو کیا کرتا، جا، ایسا کرتا۔ پھر بہت اس سے انہوں نے پوچھے تو بولے، تجھے کیا بولنا بول، تو بار بار پوچھتا ہے اسے، بولتا ہوں ایسا میں علاج کرتا تھا، وہ ایک کیس میں جا کو پھنس گا، وہ جنہ بول ڈالے مجھے 40 دن میں تمہیں چل جاتے جی، تو تمہارا پیریڈ ختم ہوتا ہے، اب میں کیا کرنا، اگر سوچتا ہوں ایسا اگر کو، اب وہ ڈر کی وجہ سے، ہیبت کی وجہ سے میرا حال وہ ہو گیا ہے۔ یہ عشاء کی بات ہے، کیا سمجھ گئے؟ فجر کی نماز کو امام صاحب ذرا جلدی آ گئے، مسجد میں آئے تو وہ بوڑھے میں ہے نا، ایسا دکھایا کہتے ہیں مسجد کے ستونوں کو، کھمبے پلران کو دکھا کو بولے کہتے ہیں، حضرت یہ لوگ آج کیا تم نہ بولے سو ہوگا، تو پورے جنہ کو بند کو رکھ ڈالیں گے، تو بوڑھے میں کیا پوروں کو کیا کر ڈالیں گے، جو ڈرائے دھمکائے اتنے جنہ کو بھی کیا کرے، مسجد کے ستونوں میں بند ڈالیں گے، بند کو ان لوگ آج کیا تم نہ ڈرائے سو گا، ہاؤ باق ہے، قصہ ختم کر ڈالوں گا ان کا ٹاپک، نہیں وہ لوگ تجھے معاف کر ڈالیں دے گا، آ گئے، سمجھتے؟ تو ایسے پاور والے رہتے، لیکن کسی کو معلوم نہیں رہتا ان کے اندر اتنا کمال ہے کیا، اتنا ان کے اندر یہ ہے کیا، کر وہی سے اللہ والے رہتے ہیں، کچھ بھی معلوم ہوتا نہیں۔ تو فرمایا یہ لوگ ایسے ہیں جو خلوت میں رہتے، تنہائی میں رہتے، اور ان کا ہر معاملہ چھپا رہتا، گمنامی کی حالت میں رہتا۔ اچھا، انگلیوں سے اشارہ نہ کیے جاتے، اور اس کی روزی بھی بقدر کفاف۔ انگلیوں سے اشارہ کر تو انو پی ایم، انو مینیجر، انو فلاں، یہ ایسا، یا انو مالدار، انو سوکار، انو پنکار، ایسا کیا بھی ان کی طرف اشارہ بھی نہیں ہوتا، اور روزی بھی بقدر کفایت، تھوڑی ہے۔ وہ بولتے نہیں حضرت آنے جانے برابر حضرت، کمانے کھانے برابر حضرت، اس سے علاوہ جمانے کیا بھی نہیں حضرت، ایسا بولنے والے بھی رہتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی روزی بھی بقدر کفایت کے بقدر ہے، لیکن اس پر وہ صابر ہیں، قانع، اللہ کا شکر کرنے والے ہیں، قناعت کرنے والے ہیں، بس الحمدللہ آپ دیے، اللہ آپ کا شکر ہے، آپ یہ بھی نہیں دیتے تو میں کیا بھی نہیں کر سکتا تھا، شکایت کرنے کی مجھے کوئی بھی ضرورت، حق نہیں تھا یا اللہ کر کے، اس پر بھی کیا کرتے ہیں وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سناتے مجھے دیکھے تو سمجھ میں آتا، یہ سب سناتے ہوئے اس کے بعد ایسا کرے، ہوگا کر کو کیا، ایک چٹکی بجائے، یعنی ہوگا، قصہ ختم، ان کا موت آئی، وہ دنیا سے چلے گئے۔ کیا مانے؟ کوئی زیادہ رونے والے نہیں، ہاتھ پکارا کرنے والے نہیں، دھمکی پیٹنے والے نہیں، جائیداد ان کی بٹنے والی نہیں، وارث ان کا تانتا نہیں، ان کا لول نہیں، کیا بھی نہیں، چلے گئے دنیا سے۔ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اپنے ہاتھ سے چٹکی بجائی اور فرمایا جلدی آ گئی اس پر موت، اور اس پر رونے والیاں بھی کم ہیں، اس کا طریقہ بھی، اس کا ورثہ بھی بہت کم ہے۔ اللہ اکبر۔ قصہ ختم۔ ایسے لوگ فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ قابل رشک ہیں، ان کو دیکھ کر کیسی اچھی زندگی ہے نا ان کی، کتنی پیاری زندگی، کتنی پیاری موت ہے نا ان کی، یہ اتنی آسانی سے دنیا سے چلے گئے نا۔ کر بابا فرید الدین اتار رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے، عطر فروش، پرفیومر، بڑی دکان۔ ایک فقیر آیا، اگر کچھ مانگا، یہ جھڑک ڈالے، جا رہے ایسا کرو،
انہیں کھڑا سے ایک نظر دیکھ کو بولے کیسی موت مریں گے کہ تا دنیا میں ڈب کو ہی ایک شیشی کے اندر بھی روح پھنس کو ہے، وہ نکلی تو کیا ہوگا کہ ایسا اگر کچھ بولیا، ان کو دل کو بہت لگی بات. اچھا تو کیسا رے مرتا، تو کیسا مرتا ویسا مرتوں کیا؟ اچھا میں کیسا مرتوں گیا؟ سامنے دکان کے چادر بچھایا، لیٹ کو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کلمہ اٹھ چلے گا. ایسا دل پہ جھٹکا لگا، اللہ اتنی آسانی سے بندہ چلے گا کیا؟ کوئی آگے پیچھے سوچا نہیں نا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میں کیا چھوڑ کو جا رہا ہوں، کیا کھائیں، کچھ بھی نہیں سوچا نا. اتنی آسانی سے کیا؟ ہماری جان دنیا میں ایسی پھنس کر ہے نا، کیسا ہمیں چھوٹیں گے؟ یہ تو دل میں لگا جھٹکا، دکان چھوڑ کر آئے، چلے گئے، جا کر ریاضت مجاہدہ اللہ اللہ کرے، پھر جا کر بابا فرید الدین عطار رحمہ اللہ بنے، بہت بڑے اللہ والے بنے. ان کی کتابیں ہیں، ایسی معرفت کی باتیں، ایسی حقیقت کی باتیں اس میں بولے ہیں. تو ویسا کیا اللہ والے ایسے بھی ہوتے ہیں، سمجھ گیا؟ اتنی آسانی سے. ہمارے علاقے کے ایک بزرگ تھے، ہماری خانقاہ کو مجلس کو بھی آتے تھے، ہمیشہ کسے دیکھے تو بھی حسن خاتمہ کے لیے دعا کرو، حسن خاتمہ کے لیے دعا کرو، یہ بولتے تھے. کسے دیکھے تو بھی شاگرداں بولتے حضرت انہیں سائیکل ریپیئر کرتا تھا، اسے جا کو حسن خاتمہ کی دعا کرو، انہیں کیا سمجھتا حضرت کیا؟ اب معمولی آدمی کو بھی حسن خاتمہ کی دعا ایسا بولتے تھے. خیر عمرے کو یہاں سے گئے، جاتے ہوئے بیٹے پوچھتے ہیں ابا تمہیں 2 تاریخ کو واپس آتے نا، ہمیں گاڑی لے لگو آتی ہیں. ابا ٹائم کیا تمہاری فلائٹ کا؟ ضرورت پڑیں گی نا تجھے آنے کی ضرورت پڑیں گی نہیں با کے. وہ ٹریول والا ان کا شاگرد سے انہیں بولے حضرت ٹکٹ بک کرنا حضرت، پیسے دیو نا حضرت. سب کنے مثال کے طور پر ایک مثال بولتا ہوں، 40,000 50,000 لیے تو ان کے پوچھنے میں انہوں ایک مثال 20,000 ایسا دیتے ہیں. بولے حضرت اپ اینڈ ڈاؤن کے واسطے اتنا بس نہیں نا حضرت، ابھی ذرا ہونا ایسا تو ڈاؤن کی ضرورت نہیں، خالی جانے کی ضرورت پڑیں گی ہم نا، واپس آنے کی ٹکٹ کی ضرورت نہیں کہے گا. خیر انہوں شاگرد تھے، خاموش رہ گئے، کیا بھی کریں نہیں. اس کے بعد جمعے کا دن جو صاحب سامنے تھے انہوں یہاں آ کر مجھے سنا ہے قصہ، بالکل سامنے. بولے صبح جمعے کا دن 9:30 کے قریب وہ صاحب کو بلا کر سامنے کھڑا ہے. کیا ٹائم ہے واقع 9:30 9:30. جیب سے یہ نکالے، گھڑی نکالے، یہ رکھ لے با وہ رکھ لے با، یہ کر کو گھڑی دیکھ ڈال کو ابھی 5 منٹ ہی واقع برابر کاٹا 35 کے پاس آتا ہے. کلمہ پڑھ با، میں بھی کلمہ پڑھتوں گا. کلمہ پڑھتے پڑھتے چلیں گے آنکھوں کے سامنے بالکل. اب دیکھو کیسی موت ہے. اللہ اکبر. عمرے کو گئے، جمعے کا دن کلمہ پڑھتے ہوئے، شاید رمضان کا مہینہ تھا کیا ہے کہ میرے ذہن میں نہیں ہے، اللہ اللہ کرتے چلے گئے. اللہ اکبر. جانے کی ٹکٹ بک ہوئی، آنے کی ٹکٹ بک ضرورت نہیں. بیٹوں کو ایئرپورٹ تک واپس آنے کی ضرورت نہیں پڑی، وہاں مدفون ہو گئے. اللہ اکبر. ایسی بھی زندگی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اللہ کے مقبول بندوں کے بارے میں اتنی بڑی اللہ تعالیٰ جو ہے چیزیں سنا رہے ہیں. یہ وہ بندے ہیں جن پر دنیا رشک کرنا. ایسی زندگی ہماری ہوئی تو اچھا رہیں گے نا، ایسی موت ہمارے کو نصیب ہوئی تو اچھی رہیں گے نا، ایسا کر کے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. مال والوں کو بھی آپ نے سرایا، ان کی خدمات کو بھی آپ نے پسند کیا، اس کو بھی بہت بڑھاوا دیا، اس کو بھی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بتایا. اور جن کے پاس نہیں ہے ان کے بھی فضائل اس طریقے سے بیان فرمائے، ان کی حقیقتیں اللہ کی نظر میں ان کی قیمت کیا ہے اس کو بھی بتائیں. تو جیسے شروع میں بتایا گیا، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی رہنا، اللہ جس حالت پہ رکھے ہم کو اس حالت پہ رہنا، یہ بندگی کا بہت بڑا درجہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے کامل بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد.
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل، 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي، 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 يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا باقي أنت الباقي، 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 يا باقي أنت الباقي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله، 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 لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ذو فضل على المؤمنين، 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 والله ذو فضل على المؤمنين،
والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. إنا لله وإنا إليه راجعون. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے. ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم تمام کو ان کے فیض و برکات سے مستفید فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ ہوگا، پھر دعا ہوگی. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیت یہ کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے. دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اللہ 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 اللہ.
اللہ. لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. دعا فرما لے. اللہم لک الحمد و لک الشکر یا ربی یا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها انت ولیها و مولاها. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما. یا اللہ یا اللہ، ہمارے پاس گناہوں کے اے اللہ بوجھ کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے. اللہ اے اللہ اے اللہ ہماری زندگی اے اللہ آپ کی نعمتیں کھاتے رہے، آپ کی نافرمانی کرتے رہے، اسی طریقے سے گزری ہے. اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ اللہ آپ کا یہ احسان ہے کہ اللہ ہمارا وجود باقی ہے. اللہ ورنہ کتنی قومیں زمین کے اندر دھس گئی. اللہ کتنوں پہ عذابات اتر گئے. اللہ آپ پوری قدرت کے ساتھ ہے. اللہ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم. آپ نے خود فرمایا ہے. اللہ آپ نے بڑی مہربانی ہم پر فرمائی ہے، بڑی کرم فرمائی کی ہے. اللہ ہم ہی ناقدرے ہیں، اللہ ناشکرے ہیں. اللہ آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کیسے کیسے بندوں کے حالات سنائے ہیں. اللہ ان کی زندگیاں کیسی گزری ہے. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں قابل رشک بندے ایسے ہیں. اللہ ہمیں بھی آپ کی مرضی پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی اچھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دنیا کی زندگی بھی آسان فرما. اے اللہ موت کا وقت بھی آسان فرما، اور موت کے بعد کی زندگی آسان فرما. قبرات الموت اور سکرات الموت میں آسانیاں پیدا فرما. حساب و کتاب کو آسان فرما. اللہ جہنم کی اے اللہ تپتی ہوئی اے اللہ دھوپ ہم کہاں برداشت کر سکتے. اللہ آج ہم تھوڑی دیر بھی دھوپ میں کھڑ نہیں سکتے. اللہ پریشان ہو جاتے. اللہ پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں. اللہ اس دن کی گرمی کو کیسے ہم برداشت کر سکتے؟ جہنم کے شعلوں کو ہم کیسے برداشت کر سکتے؟ جہنم کے عذابات کو ہم کیسے برداشت کر سکتے؟ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، آخرت کی زندگی کو آسان فرما دیجئے. اللہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی نیکیاں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے. اللہ قابل تو نہیں ہے، اللہ پھر بھی قبول فرما لیجئے. اللہ آپ کی بارگاہ کے قابل تو نہیں، اللہ پھر بھی قبول فرما لیجئے. اللہ ہم تو حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ
آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کرنے کے بعد آپ کے نیک بندوں نے بھی ایسے ہی کہا، ما عبدناک حق عبادتک، اللہ جس طریقے سے تیری عبادت کرنے کا حق تھا ہم نے نہیں کیا، ما عرفناک حق معرفتک، جس طریقے سے تجھے پہچاننا تھا ہم نے نہیں پہچانا۔ اللہ دنیا کی چھوٹی چیز کو بھی جانتے ہیں اللہ، اس کی قدر دل میں ہے اللہ، ملنے پر خوش ہوتے ہیں اللہ، ہاتھ سے جانے پر غمزدہ ہو جاتے ہیں اللہ، اے اللہ، لیکن آخرت کی چیزوں سے بہت غافل ہیں اللہ، معاف فرما دیجئے اللہ، اے اللہ آخرت کی زندگی کا استحضار نصیب فرمائے اللہ، اے اللہ نیکیوں کرنے کا شوق عطا فرمائے اللہ، گناہوں سے نفرت عطا فرمائے اللہ، اے اللہ گناہوں سے طبعی نفرت عطا فرما، اے اللہ گناہوں سے بچنے کی ہمت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما، نفس و شیطان کے بہکاوے سے بچا دیجئے اللہ، اپنے فضل سے بچا دیجئے اللہ، رحم و کرم کے فیصلے فرما دیجئے اللہ، اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمدللہ۔